ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. تو اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے صحابہ کرام کا، اور بعد میں انشاءاللہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی تفصیلات چونکہ شیعہ کتب سے آئیں گی اور نہج البلاغہ سے بھی آئیں گے، ان کے تذکرے آئیں گے. تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے. اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ سخت ہیں، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحیم شفیق اور کریم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں ہمہ وقت رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں، عبادت گزار ہیں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. ان کے چہروں پر ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں. یہی بات آپ نے دیکھی تھی مولا علی شیر خدا کے اس خطبہ میں جو میں نے کل آپ کو کوٹ کیا تھا. یہی بات آپ نے فرمائی تھی، جو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہی تھا. سیدنا مولا علی شیر خدا کا کلمہ جو قرآن نے کہا ہے، سجدن تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں جب فرمایا لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارا احدا منکم یشبہہم لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقیاما. تو میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید نے کہا والذین معہ، جو حضور کے ساتھ ہیں، ارد گرد ہیں، حضور کے ساتھ. اب بدقسمتی یہ ہے چونکہ ذہن بن گئے، ذہن بن گئے، اور ان ذہنوں کی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، ساخت ہے. اس نے پہلے سے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ معاذ اللہ یہ بات، اب میری یہ بات تھوڑا غیر جانبدار ہو کے سوچیے اور سنیے، غیر جانبدار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سنیت اور شیعیت سے جو بنے ہوئے ذہن ہیں ان کو ذرا محفوظ دائیں بائیں جیبوں میں ڈال لیں. معذرت کے ساتھ علماء کرام ناراض نہ ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سنی نہ رہیں. اگر آپ یوں سمجھیں گے تو پھر شیعہ حضرات سمجھیں گے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں شیعہ نہ رہیں. میں کسی کو بھی نہ رہنے کا کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سننے کے لیے جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ذہن، ذرا خیالات ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن کے لیے جگہ خالی کر لیں. بات کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر ایمپٹی کر لیں، مائنڈ کو نیوٹرلائز کر لیں. تختی بھری ہوئی ہو نا، ساری تختی جب املا کر کر کے بھر جائے اور نیا کچھ لکھانا ہو تو استاد پہلے کہتا ہے کہ اس تختی کو دھوئیں. آپ بھی اسکولوں میں وہ گاچی لگا کے پانی سے دھوتے تھے تختی. جب تک دھوتے نہیں تو نئی بات لکھی نہیں جا سکتی. تو آپ کے دماغ کی تختیاں جب پہلے سے ذاکروں اور مولویوں اور ان کی بتائے ہوئے قصوں کہانیوں سے بھری ہوئی ہے تختی، تو اس قرآن کی بات کو لکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ذہن میں. کہاں لکھیں گے، کہاں ٹھہرائیں گے؟ تو غیر جانبداریت کے پانی سے اور گاچی سے ذرا دھو لیں پہلے تختی، کلیئر کریں مائنڈ کو. غیر جانبدار ہو کے سنیں. میں نے کہا تھا جب میری نشستیں اور میری پوری سیریز گفتگو کی ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر باتیں دل کو بھلی لگیں قبول کر لیں، نہیں تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، آپ کی مرضی. میرا کوئی جبر کسی پہ نہیں ہے، میں نے حق پہنچانا تھا پہنچا دیا. آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ پوری سیریز کو اگر غیر جانبدار ہو کے سنیں گے تو اس کا کم سے کم ثمر اور پھل یہ ہوگا کہ محتاط ہو جائیں گے، اعتدال پہ آ جائیں گے، گستاخیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال الیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی. تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام رجسٹری نہیں ہے، اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی رجسٹری نہیں ہے. یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکان صلاۃ میں سے ہی نہیں ہے سرے سے.
آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں، دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا امکان موجود ہے، دروازے کھلے ہیں، ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ میں نے کتابوں میں سینکڑوں حدیث درج کی ہیں ترک رفع یدین پر، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یدین کرنے والوں کو معاذ اللہ کوئی گمراہ سمجھے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے۔ جب جب جن حالات میں رفع یدین کیا رب کو وہ بھی ادا پسند آ گئی، کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی۔ جب ترک کر دیا وہ بھی پسند آئی، وہ بھی محفوظ کر لی۔ رب نے مصطفیٰ کی ایک ادا بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے، جو ختم ہو جائے، قیامت تک زندہ رہے۔ تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ادا مصطفیٰ سلامت رہے۔ تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا۔ لفظ شیعہ اگر آ گیا ساتھ تو اس سے کوئی دوزخ نہیں لگ جاتی۔ شیعہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، وابستگی محبت رکھنے والے گروہ کو کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آیا ہے شیعہ کا، اور ہمارے کے درود پاک اولیاء اللہ کی طریقوں میں بھی اشیاء و احزاب ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس لفظ میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں تشخص جس طرح کے چاہیں رکھیں، عنوان جو چاہیں رکھیں، نماز پڑھنے کے طریقے جو چاہیں رکھیں، وضو کرنے میں کیا فرائض ہیں کیا نہیں ہیں، یہ فقہی مسائل ہیں جو چاہیں رکھیں، بس ایک بات، صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں، اللہ رسول کے نام پر، اے عزیزان محترم اہل تشیع کی نوجوان نسل، خدا کے رسول کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، مولا علی شیر خدا کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر، وہ اہل بیت اطہار جن کے در کا میں کتا ہوں، جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا، اور جن کی شفاعت کا امیدوار ہوں قیامت کے دن، ان کے نام پر کہتا ہوں۔ باقی شناختیں رکھیں، بس ایک صحابہ کرام کی گستاخی کے عمل پر لعنت بھیج دے، اس کو ترک کر دے زندگی سے۔ خلفائے راشدین صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا مولا علی شیر خدا کو ناراض کرے گا، قیامت کے دن دیکھنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا، حسنین کریمین گریبان پکڑ لیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، عداوت نہیں تھی، تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا، ہمیں معاذ اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے۔ بس یہ درخواست ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ وہی بات سیدنا، تو وہ آپ اگر کہیں کہ والذین معہ سے مراد جی چند لوگ ہیں، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو قرآن پر مسلط نہ کریں، بس ایک قاعدہ، بلکہ قرآن کو اپنی سوچ پر مسلط کریں۔ جو بات قرآن نے نہیں کہی وہ اپنی سمجھ کے ساتھ اس کے اندر نہ ڈالیں، بلکہ جو قرآن نے کہا ہے اس سے سمجھ حاصل کریں۔ قرآن نے کہا والذین معہ، یہ کلمہ عام ہے یا نہیں؟ جو ان کے ساتھ ہیں، قرآن نے خاص کیا ہے کہ چند لوگ ان میں سے جو ساتھ ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں۔ اگر تو قرآن نے یہ کہا ہوتا محمد رسول اللہ ومن الذین معہ، یہ کہا ہوتا، یا جو ان کے ساتھ ہیں جو لوگ ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یا قرآن نے کہا ہوتا وبعض الذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بعض ایسے۔ اگر تو اللہ نے بات یوں کی ہوتی تو حق تھا کہ آپ کہیں جی حضور کے بعد کچھ مسلمان رہ گئے، صحابی رہے اور باقی پھر گئے معاذ اللہ۔ تو جب قرآن نے نہ بعد کہا نہ من کہا، قرآن نے عموم اور کلیت کی بات کی، والذین معہ، جو مصطفیٰ کے صحابی ہیں، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ان ساروں کی یہ شان ہے۔
اور جب سیدنا مولا علی شیر خدا نے بات کی، اب یہ دیکھیں یہی بات مولا علی شیر خدا نے کی، تو مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں کہا لقد رأیت بعد اصحاب محمد، اگر مولا علی شیر خدا یہ کہتے تو پھر آج کا نقطہ نظر درست ہوتا کہ کچھ صحابی رہ گئے، مومن رہ گئے، باقی معاذ اللہ پھر گئے۔ جب نہ قرآن کہے بعد الذین معہ، نہ سیدنا مولا علی شیر خدا کہنے رأیت بعد اصحاب محمد، یا رأیت بعدہم، یا رأیت بعدا منہم، جب وہ ایسی بات نہ کرے، وہ کہنے لقد رأیت اصحاب محمد، میں نے محمد مصطفیٰ کے جمیع اصحاب کو دیکھا، بات کلیت کی کریں۔ تو آج اگر کوئی مولوی ذاکر آپ کو کہے کہ جی پھر گئے تھے، ہٹ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قرآن کو بھی جھٹلا دیا، انہوں نے مولا علی شیر خدا کو بھی جھٹلا دیا۔ بچیں ایسے واعظوں سے۔ تو مولا علی شیر خدا سب کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں فما ارا احدا منکم، اب دیکھو نا من کا استعمال کرنا تو آتا ہے نا مولا علی شیر خدا کو، وہ تو کل دنیا کے علم و ادب کے استاد ہیں، شیخ الکل ہیں مولا علی شیر خدا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، حضور تو مدینہ علم مصطفیٰ کے شہر کے دروازہ ہے مولا علی شیر خدا۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، حکمت کا جو شہر مصطفیٰ کا اس کے دروازہ ہے مولا علی۔ تو وہ تو کھول کھول کر بات کرتے ہیں، وہ تو گول مول بات نہیں کرتے جس سے مغالطہ پیدا ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد کی بات کی تو جمی کی بات کی، کوئی تفریق نہیں کی۔ اگر یہاں تفریق کرتے ہیں آپ لقد رأیت اصحاب محمد میں، تو اوپر جو فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، پھر وہاں بھی تفریق کوئی کرے گا کہ سارے اہل بیت نہیں ہیں، کچھ تھے کچھ نہیں تھے، عموم کی بات ہے۔ اور پھر وہ تمام صیغہ جمع کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں لقد کانوا یصبحون شاسا غبرا، ساروں کا یہ عالم تھا، وقت باتوا سجدا وقیاما، سب رات سجدہ اور قیام میں گزارتے تھے، یراوحون بین جباہم وخدودہم، ساروں کا یہ حال تھا، یقفون علی مثل الجمر، سب کا یہ حال تھا، کأن بین اعینہم، سب کا یہ حال تھا، اذا ذکر اللہ حملت اعینہم، سب کی آنکھیں ٹپک پڑتی تھیں۔ سارے بیان میں مولا علی شیر خدا نے کسی ایک جگہ بھی من بعدیہ تبعید نہیں کی ہے کہ بعض ایسے تھے اور بعض نہیں تھے۔ ایک بات اور بھی ہو سکتی، مولا علی شیر خدا کو اگر آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں حضور کے زمانے میں تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ، اور وفات کے بعد پھر گئے، وفاداری نہ رہی، منحرف ہو گئے وفات کے بعد، آج یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے، اس کا جواب بھی یہی مولا علی شیر خدا کے خطبہ میں اور قرآن میں ہے۔ قرآن کی بات تو کیٹاگوریکل ہو گئی۔ اب مولا علی شیر خدا جب یہ بات فرما رہے ہیں، یہ تو سن 38 میں فرما رہے ہیں لگ بھگ، اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کو 28 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت تک تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا تھا نا۔ معاذ اللہ یہ الزام مرتد ہو جانے کا، منافقت ظاہر ہو جانے کا، استغفر اللہ العظیم، ظلم و جبر کرنے کا، دین سے نکل جانے کا، بے وفائی کرنے کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، یہ سارے الزام تو حضور علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد کے ہیں نا، پہلے 2-2.5 سال کے ہی ہیں، سیدھا صدیق اکبر کے دور کے اندر کے۔ جب مولا علی شیر خدا یہ بات کریں تو اس وقت تو سیدنا صدیق اکبر بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی اس جہان فانی میں نہیں تھے، حضرت عثمان غنی اس جہان فانی میں نہیں تھے، اور خود مولا علی شیر خدا کی خلافت کے آخری 2 سال باقی رہ گئے تھے۔ اس واقعہ کو وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان واقعات کو جو منسوب کر کے یا جن میں سے غلط نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، ان واقعات کو 28 برس گزر گئے تھے، تو 27 برس بعد بھی مولا علی شیر خدا کسی میں امتیاز نہیں کر رہے۔